رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے تاریک رات کے ٹکڑے۔ ان میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے دوران میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ ان حالات میں تم اپنی کمانیں توڑ دینا، ان کی تانت کاٹ دینا، اور اپنی تلواریں پتھروں پر دے مارنا۔ اگر فسادی لوگ تم میں سے کسی کے گھر میں گھس آئیں تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اچھے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3961۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا، اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے، اور چھان برا باقی رہ جائے گا، بے دین اور رذیل لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کے عہد و مواعید میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی، اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا۔ یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد، اہل خانہ، اقارب، مخلص دوست وغیرہ پر توجہ دو، اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3957۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، تو کتنا پاکیزہ ہے، اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3932۔